طریقہ صحابہ ہی معیار کیوں، یہ بیان کر رہا ہوں میں، اور اس سلسلے میں کچھ اقوال پیش کر رہا ہوں جو کہ قرآن و حدیث پر مبنی ہے۔ امام مالک کہتے ہیں ایاکم والبدع، دیکھو تم بدعتوں سے بچنا۔ ہمارے یہاں اب ان موضوعات کو لوگ غیر ضروری سمجھتے ہیں، جبکہ میں نے اس سے پہلے درس میں بیان کیا کہ سفر جاری کرنے سے پہلے ضروری یہ ہے کہ آپ کے سفر کی منزل کی طرف جانے والی گاڑی آپ متعین کریں کہ کون سی گاڑی، بس، ٹرین، ہوائی جہاز آپ کی منزل کی طرف جا رہی ہے۔ اگر آپ کو بمبئی جانا ہے تو آپ اندور اور احمد آباد کی گاڑی میں نہیں بیٹھیں گے۔ اسی طریقے سے اگر آپ کو جنت کے راستے پہ چلنا ہے تو اللہ تعالیٰ نے جو راستہ متعین کیا کہ یہ صراط مستقیم ہے، رسول نے جس راستے کو بتایا اس کو جاننا، سمجھنا اور پھر اسے اختیار کرنا ضروری ہے۔ اور یہ بھی ضروری ہے کہ اس سے ہٹے ہوئے راستے جو بدعات اور خرافات پر مشتمل ہیں، جو صراط مستقیم کے علاوہ دوسرے اللہ کے رسول نے خط کھینچ کر دائیں بائیں جو خط کھینچے تھے اور بتایا تھا یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اس کے علاوہ دوسرے بہت سارے راستے ہیں، اور ہر راستے پر شیطان دعوت دینے والا ہے، تو شیطان کی دعوت والے راستے سے ہم کو بچنا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے، امام مالک کہہ رہے ہیں کہ دیکھو تم بدعات سے بچنا۔ ہاں، تو لوگوں نے کہا یا ابا عبداللہ، اے ابو عبداللہ، ومل بدع، بدعتیں کیا ہیں؟ تو ان کے پس منظر میں جو سامنے بدعتیں تھیں اس کا تناظر میں آپ نے کہا اہل البدع الذین یتکلمون فی اسماء اللہ وصفاتہ وکلامہ وعلمہ وقدرتہ لا یسکتون عما سکت عنہ الصحابۃ والتابعون، کہ بدعت، اہل بدعت وہ ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء، صفات، اس کے کلام، اس کے علم اور اس کی قدرت، یہ اللہ کی جو صفات ہیں، نام ہیں، ان کے سلسلے میں کلام کرتے ہیں اور ان باتوں سے خاموشی اختیار نہیں کرتے جن کے بارے میں صحابہ اور تابعین نے خاموشی اختیار کی۔ جہاں صحابہ اور تابعین رضی اللہ عنہم خاموش ہو گئے وہاں خاموش ہونا سنت ہے، کہ وہ جیسے مانا ہے ہم ویسے ہی مانتے ہیں، اس کے بارے میں کھود کرید میں نہیں پڑھتے۔ یہ صفات الہی کی باب میں، عقیدے کے باب میں یہ ایک اصول ہے، انشاءاللہ ہم آئندہ دروس میں اس کو جانیں گے۔ امام مالک کا یہ قول جو ہے یہ متعدد کتابوں میں امام بغوی نے، ابو عثمان صابونی رحمہ اللہ اور دوسرے علماء نے نقل کیا سند کے ساتھ۔ اسی طریقے سے نوح الجامع، انہوں نے حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے سوال کیا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے پوچھا، قل، تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ اے ابو حنیفہ ما تقول فی ما احدث الناس فی الکلام من الکلام فی الاعراض والاجسام، کہ اے ابو حنیفہ رحمہ اللہ، اے ابو حنیفہ آپ کیا کہتے ہیں اس چیز کے بارے میں جو لوگوں نے یہ ایجاد کر لیا، ہاں، اعراض اور اجسام کے متعلق گفتگو اور بحث کرتے ہیں، جو کہ اعراض، اجسام، یہ سب چیزیں منطق اور فلسفے کی اصطلاحات کے تناظر میں دین کے معاملے میں، الہیات یا اعتقادات کے معاملے میں گفتگو کی جاتی تھی، یہ اصطلاحات ہیں۔ تو امام حنیفہ نے پوچھا کہ اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ لوگوں نے نئی نئی باتیں جو شروع کر دی ہے؟ تو حضرت امام حنیفہ کیا کہتے ہیں؟ مقالات الفلاسفہ، یہ فلاسفہ، اہل فلسفہ کے اقوال ہیں، باتیں ہیں۔ علیک بالاثر و طریقۃ السلف، ہاں، تم پر اثر یعنی اللہ کے رسول کی حدیث اور سنت لازم ہے۔ حدیث کو اثر بھی کہا جاتا ہے، آثار صحابہ کے اقوال کو بھی کہا جاتا ہے، یہاں مراد حدیث ہے۔ تم پر اثر لازم ہے، و طریقۃ السلف، اور سلف کا طریقہ۔ امام حنیفہ کے اس قول کو اختیار کر لیں، آپ اہل حدیث بن جائیں گے۔ امام ابو حنیفہ کہہ رہے ہیں، دیکھیے امام ابو حنیفہ کے قول میں بھی سلف کے لفظ کا استعمال ہے، یہ کوئی بدعت نہیں ہے، سلف کی طرف نسبت کرنا غلط نہیں ہے۔ اس پر انہوں نے، میں جو کتاب سامنے رکھی ہے اس پر ایک پورا باب باندھا ہے اور دلیلیں دی ہے۔ ہاں، تو آپ پر اثر لازم ہے، اللہ کے رسول کی سنت کو پکڑ لو مضبوطی سے، وطریقۃ السلف، اور سلف کا طریقہ اس کو تم اختیار کرو۔ سلف میں کون ہے ہم یہ جان چکے، سر فہرست صحابہ، ثم الذین یلونہم تابعین، ثم الذین یلونہم سب تابعین، وإیاک وکل۔ اب یہاں میں رک کے یہ بھی اشارہ کر دوں کہ ابھی میں نے کہا تھا کہ آج کے حنفی میں اس سے مراد نہیں لے رہا ہوں، اس لیے کہ یہ میں اللہ کے گھر میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اور یہ علمی امانت ہے۔ کوئی اسے اختلافی مسئلہ اور غیر ضروری سمجھے تو سمجھے، میں اسے ضروری مانتا ہوں، اور امانت علمی کے طور پر یہ لازم ہے ہر عالم پر کہ حقائق کو بیان کرے، ورنہ اللہ کے یہاں پوچھا جائے گا۔ آج کے حنفی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے طریقے پر، خاص طور سے ہندوستان پاکستان میں یہ مختلف جماعت جو چلت پھرت مچی ہے، امام ابو حنیفہ کے عقیدے اور طریقے اور منہج پر نہیں ہے، اور خود یہ برملا کہتے ہیں کہ ہم عقیدے میں، کلام میں اشعری ماتریدی ہیں،
ہاں سلسلے میں نقشبندی، چشتی، قادری اور نہ جانے کیا کیا، یہ تصوف پورا رافضیت کا جو ہے ٹوکرا ہمارے اہل سنت میں انڈیلتا ہے. ان کے یہاں حلول ہے، وحدت الوجود ہے، بدعتی بیعت ہے، بدعت کے عبادت کے طریقے ہیں جسے لوگ پھیلا رہے ہیں کہ آپ اتنی مرتبہ یہ فلاں فضائل ہیں، اتنی مرتبہ فلاں نصاب پورا کر لیں اور فلاں کام کر لیں تو یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اتنا اتنا فضیلت اور ثواب والا کام ہوگا، جو قرآن، حدیث، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ دین سے ثابت ہی نہیں ہے. وہ عقیدہ، وہ طریقہ، وہ عبادتیں اختیار کی ہے ان لوگوں نے. حضرت امام ابو حنیفہ کہہ رہے ہیں کہ حدیث پکڑو، سلف کا طریقہ لو، صحیح حدیث مل جائے تو وہی میرا مسلک ہے. بہت مشہور قول ہے ان کا، میرا قول حدیث کے خلاف ہو تو دیوار پہ مار دو. یہ کہہ رہے ہیں کہ تم پر اللہ کے رسول کی حدیث اور سلف کا طریقہ لازم ہے. وَإِيَّاكَ وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ، اور دیکھو ہر دین میں نئی چیز سے تم بچنا. عقیدے کے معاملے میں، عبادات کے معاملے میں دھوم سے آج ہمارے یہاں ابھی جو مہینے